السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am present here today with another topic which is about to study about Islam and clear your all doubts about the Islam and clarify your all thoughts which is created by the society against the Islam. So I will talk in this video that how can we clear all the misconceptions which have been created through the society, through the non-Muslims, and even the people who are already in Islam and called the Muslims. So this video will talk about the clarification about the doubts we have faced in our society or in life or in mind, etc. سو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں ہم آج سمجھیں گے کہ اسلام سے متعلق جتنے بھی ڈاؤٹس ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور جتنے بھی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، اور اس کو ہم ڈاؤٹ ہی کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی جو ہے کھود کود میں نہیں جاتے یا پھر اس کی تحقیق نہیں کرتے اور اس خیال کو اپنے ذہن میں پکنے دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جب بھی ہم کسی شک شبے کے بارے میں اسٹڈی نہیں کرتے، علماء کرام مفتیان کرام سے دریافت نہیں کرتے، اور شیطان جو ہے وہ تھپکی دیتا رہتا ہے کہ ہم اسے لے کر جیتے رہتے ہیں، تو اس سے ہمارے ایمان کو بہت نقصان ہوتا ہے. اور جب کوئی نان مسلم یا ایون کہ ایسا مسلمان جس کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا، جب وہ کوئی ایسا سوال کرتا ہے اور آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، تو آپ جو ہے وہ اپنے دل میں بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ کہ اسلام میں اس کا جواب موجود نہیں ہے. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ اسلام میں، قرآن کریم میں، احادیث نبوی میں ہر ایک بات کی شرح اور ہر ایک بات کا سولیوشن موجود ہے. غلطی ہے تو ہمارے کانسیپٹ میں ہے. ہم کسی غیر ضروری بات کو تو بڑی توجہ دیتے ہیں جو ہمارے کسی لینے دینے میں نہیں ہوتی، اور کسی کی پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے، کسی سیلیبریٹی کی پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو ہم بڑے غور و فکر سے سنتے ہیں. لیکن ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، ہمارے ایمان میں کوئی کمی بیشی آ رہی ہے، آیا کہ ہمارا ایمان دن بدن بڑھ رہا ہے یا دن بدن گھٹ رہا ہے، وہ گندا ہو رہا ہے یا میلا ہو رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. بہت سے لوگ فزیکل اعتبار سے اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کی، اپنے شوز کی اور اپنی فریگرنس کی بہت زیادہ ان کو فکر ہوتی ہے، لیکن ان کے ایمان کی کیا دھچیاں اڑی ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو خیر، میں نے یہ پوڈ کاسٹ یا پھر یہ جو سیریز اسٹارٹ کی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام سے متعلق جتنے بھی مشہور اعتراضات ہوتے ہیں اس کو ہم اس سیریز میں ڈسکس کریں گے، اور ان کے سولیوشن کو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی تاکہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، اور جتنے بھی شیطان صفت لوگ ہمارے ذہنوں میں، ہماری ایمان میں کمی کا سبب بنتے ہیں، تو ان کو ہم منہ توڑ جواب دے سکیں. اس سلسلے میں یا پھر اس میدان میں اور بھی علماء کرام بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہیں. تقریباً پورا عالم ہی انہیں جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دوسرے علماء کرام کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہے. تو قرآن کریم اور شریعت کی باتوں سے یہی زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اتنا زیادہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم دوسرے غیر مسلموں کو مسلمان کریں، لیکن ہمارے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو پہلے سے لوگ مسلمان ہیں ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. لیکن کیونکہ قرآن کریم نے دوسروں کو بھی دعوت اسلام کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہماری پرسنالٹی کچھ اس طرح سے ہو کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ہمارے عمل سے خود ہی متاثر ہو جائیں. تو کیونکہ قرآن اور سنت کے ظاہری اسلوب سے یا قرآن کریم کی ظاہری مزاج سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہی فوکس کیا ہے قرآن کریم نے کہ جو لوگ پہلے سے مسلمان ہوں تو ان کی جو ہے وہ ان کی مزید ترقی ایمان میں کی جائے، اور ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا جائے. جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کروں
کہ سورہ عبس کی جو آیات نازل ہوئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں ایسے شخص کے بارے میں جن کا نام عبداللہ بن مکتوم تھا اور وہ نابینا صحابی تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، تو عبداللہ بن مکتوم آئے اور وہ نابینا صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ان کی طرف نہیں گئے اور وہ بار بار سوال پوچھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے تھوڑی ناگواری کا احساس کیا بار بار سوال کو ریپیٹ کرنے پر۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجلس کے اختتام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا آپ ایسے شخص سے منہ موڑ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، اور آپ ایسے شخصوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا رہے ہیں جو آپ کی بات کو سنتے بھی نہیں ہیں اور ان کے بارے میں یقین بھی نہیں ہے کہ وہ ایمان کو قبول کریں گے، جبکہ وہ شخص تو دوسرا جو شخص ہے وہ تو دوڑ بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی دین سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالداری یا غیر مالداری، رنگ و صورت یا پھر بینا ہونا یا نابینا ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ایمان میٹر کرتا ہے۔ ایماندار مومن جو ہے وہ مالدار کافر سے اللہ کے نزدیک بہت بہتر۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلا، اور بھی بہت سے واقعات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مسلمانوں کی اہمیت کیا ہے اور کافروں کی اہمیت کیا ہے، یا مسلمانوں کی اصلاح عمل کی جو کوشش کرنے کا وہ کیا ہے، جو ویلیو کیا ہے، اور کافروں کی اصلاح کرنے یا ان کو ایمان پر لانے کی ویلیو کیا ہے۔ البتہ کافروں کو بھی دعوت حق دینے کی اہمیت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ تو اس سیریز میں انشاءاللہ ہم اسی حوالے سے متعلق جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے، جو ہمارے تھاٹس جن کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتے اور ہم وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم پوچھیں گے، ہم سمجھیں گے، ہم سوچیں گے، لیکن ہم کسی نظریے پر نہیں پہنچ پاتے اور وہ ہمارے ذہن میں پکتا رہتا ہے۔ جب ایک انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا عمل تو کمزور ہوگا۔ جو حکیم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو حکمت کی باتیں کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم انسان کسی ایک شخص سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم وہ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ ہم اتباع اور پیروی میں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی حساب کتاب ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم اللہ کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے عمل کریں گے۔ وجہ اور اختلاف اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی محبت میں کمی کرتے ہیں۔ یہ مشاہدہ جو اس میں شاہد ہے کہ جب بھی کسی سے محبت کی گئی ہے یا کسی کو مانا گیا ہے، کسی کی رسپیکٹ دل سے کی گئی ہے، تو پھر وہاں پر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم سے عمل نہیں ہو رہا، بلکہ عمل تو ہوگا، ظاہر ہے دل میں عظمت بھری ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، وہاں یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ ہم سے یہ عمل نہیں ہو رہا، جیسے کہ ہم یہاں سوال کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ اگر ہم سجدے میں بھی سر رکھیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ نہ ہو سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے اخلاص کے اعتبار سے اس جو ہے وہ چوٹی پر فائز تھے کہ جہاں پر جو ہے وہ گناہوں کا احتمال نہیں تھا۔ اس کے باوجود ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، ہر وقت نئی اعمال کی جستجو میں لگے رہتے تھے کہ کس طرح کوئی عمل پتہ چلے اور ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور وہاں یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ ہم کس طرح سے یہ عمل کریں، وہاں یہ سوال کبھی بھی نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اندھی محبت تھی، یعنی کہتے ہیں کہ محبت انسان کو اندھا کر دیتا ہے، تو یہی بات تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غزوہ احد کی بات ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو تیر انداز جو تھے ان کو ایک پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، اور بعض صحابہ کرام جو ہے وہ دو بدو کافروں سے لڑ رہے تھے۔ تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ جب صحابہ کرام نے کافروں پر حملہ کیا اور کافر بھاگنے لگے تو کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ مال غنیمت لینے میں لگ گئے، اور جو تیر انداز صحابہ کرام تھے وہ بھی انہوں نے دیکھا، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو فرمایا تھا جو تیر انداز صحابہ کرام تھے کہ تم لوگ کسی صورت یہاں سے نہیں ہٹنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔
صحابہ کرام نے اپنا ایک اجتہاد کیا، اپنا ایک سوچا ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ کہنا تھا وہ اسی وقت کے لیے تھا کہ جب جنگ ہو رہی ہو، جب جنگ ختم ہو جائے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم یہاں سے ہٹ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مورچوں سے ہٹ گئے، تیر انداز جو صحابہ کرام تھے جو کافروں کی مخالفت کر رہے تھے، جب وہ وہاں سے ہٹے ہیں اور مال غنیمت لینے میں مشغول ہوئے تو پیچھے سے کافروں نے حملہ کر دیا جو پہاڑی کا پیچھا حصہ تھا، اور وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کر دیا، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی شامل تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کو میں یہ بھی افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ خیر چلتے چلتے یعنی وقت گزرتے گزرتے پھر پتہ چلا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبریں جو افواہ کے طور پر پھیل رہی تھی، جب وہ پہنچی تو صحابہ کرام نڈھال ہو گئے تھے، کیونکہ جو محنتوں کا مظہر تھے وہی انہی کی وفات کی خبر پہنچ گئی، تو اس کے بارے میں وہ بڑے پریشان ہوئے اور بہت ہمت اور حوصلے ختم کر بیٹھے۔ لیکن پھر اس کے بعد ابی بن کعب نے بتایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، بس زخمی ہوئے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا اس واقعے کو پیش کرنے میں بھی ایک حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک واقعہ ایسا پیش آ جائے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حقیقی وفات ہوگی تو اس وقت ان کو کیا کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلف میں یا محبت کی انتہا پر کوئی مسلمان کوئی ایسا عمل کرے جو شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تو اچھا، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے محبت کا کہ صحابہ کرام صحابیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کے بیٹے، باپ، شوہر سب شہید ہو گئے تھے، تو اس عورت کو خبر دی گئی کہ تمہارا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا، باپ بھی، بھائی بھی اور شوہر بھی۔ تو اس نے کہا کہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں کہ نہیں۔ تو جب بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں تو کہنے لگی مجھے ان کی زیارت کرواؤ۔ پھر ان کی زیارت کروائی گئی تو انہوں نے کہا کہ جب آپ موجود ہیں نا تو سارے غم برداشت ہیں۔ تو اس کو امیجن کیا جا سکتا ہے کہ کیسی محبت ہوگی کہ باپ، بیٹا، بھائی، شوہر سب شہید ہو گئے، اس کے باوجود اس کی خبر کو اتنی اہمیت، امپورٹنس نہیں دے رہی وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کو اتنی امپورٹنس دے رہی ہیں۔ تو محبت اور عقیدت اور جو خلوص ہوتا ہے وہی انسان سے کوئی عمل کرنے پر اس کو ابھارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی محبت تھی اور ان کے پاس یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ عمل کریں تو کیسے کریں، جیسے کہ ہمارے اندر سے یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے جو دیندار طبقہ ہے ان کے درمیان، اور جو غیر دیندار ہیں ان کو تو توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے، تو کتنے ہی آج مسلمان آپ دیکھتے ہوں گے کہ نماز ہی سے غافل ہیں۔ البتہ اسلام انہیں بھی مسلمان کہنے کا حکم دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص سے ایمان دائل نہ ہو، ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس گواہی کی وجہ سے اس کا ایمان زائل نہیں ہوتا۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کسی عمل سے ایمان کے زوال کا پتہ چلتا ہے، جیسے نعوذ باللہ کوئی شخص قرآن کریم کو گندگی میں ڈالے، یا پھر اپنے گلے میں صلیب جو ٹی کا نشان ہے عیسائیوں کی علامت اس کو لٹکائے، یا زنار باندھے، یعنی زنار ایک دھاگا ہوتا ہے جو عیسائی وغیرہ دوسرے غیر مسلم استعمال کرتے ہیں، وہ باندھے، یعنی ان کے شعار کو استعمال کرے، اختیار کرے، تو پھر وہ شخص بھی کافر کہا جائے گا، اگرچہ وہ ایمان میں دل میں ایمان اور تصدیق رکھتا ہو۔ تو ایمان اور کفر کا معاملہ بہت باریک ہے، بہت سمجھنے والا ہے، اور ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم ایمان کو فوقیت دیں، ایمان کو فوکس کریں اپنی لائف میں، اور کسی بھی غیر کی بات پر عمل کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں، کیونکہ موت کا وقت جو ہوتا ہے وہ حتی الامکان شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ شخص کافر ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، کہ کسی طرح میں اس کو کفر پر مار دوں، کسی طرح، خواہ وہ اس نے کتنی اچھی زندگی گزاری ہو، کتنا ہی عالم، متقی، پرہیزگار، مفتی ہو،
لیکن شیطان کی اس وقت کوشش اور سازش یہی ہوتی ہے، اور وہ تکلیف دہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بس جان کنی کی تکلیف کو دور کرنا انسان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ہدف ہوتا ہے۔ تو اس وقت شیطان کے وار چلتے ہیں کہ کسی طرح اس کی جان کفر کی حالت میں نکلے۔ تو ایمان اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کفر کی حالت میں اگر نکلے گا تو کفر کافر و مشرکوں کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم ہے، کبھی نہیں نکلیں گے وہ، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس کی تو یہی چال ہے نا، اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گھات گھات پہ بہکاؤں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، ان کے اوپر سے بھی آؤں گا، ان کے نیچے سے بھی آؤں گا۔ یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے شیطان اپنے وسافس کے ذریعے سے وار نہیں کرے گا۔ تو اس کی اولین خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ شخص کسی طرح کفر کی حالت میں مر جائے۔ تو ایمان اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کفر ہوگا تو وہ سیدھا سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، شرک ہوگا وہ سیدھا سیدھا بندہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مومن ہوگا، اس نے تصدیق کی ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو پھر وہ اگر گناہگار ہوگا تو پہلے وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں اس کو سزائیں ملیں گی جو اس نے گناہ کیے تھے، اور آخر کار وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ یہاں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو ہم تو بھائی جنت میں جائیں گے۔ اس عقیدے کو وہ ہلکا لیتے ہیں، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، ہم خواہ کتنے بھی اعمال کریں، ہم شراب پئیں، ہم چوری کریں، ہم ڈاکے ڈالیں، ہم زنا کریں، ہم رشوت لیں، ہم سود خوری کریں، ہم کوئی عمل کریں، لیکن ہم تو جنتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے بھائی، اگرچہ آپ جنتی ہیں، لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا ہے کہ وہ میزان عمل کو بھر دے گا، لیکن پہلے جہنم میں جانا پڑے گا تاکہ آپ پر جو گناہ کا بوجھ ہو وہ ہٹایا جا سکے۔ اور جہنم کی ایک ہوا جو ہے نا، وہ ایسی ہے کہ دنیا کے ساری راحتوں کو ختم کر دے۔ ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا جس نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی کبھی زندگی میں، زندگی پیدا ہوا تو خوشیوں میں، مرا تو خوشیوں میں۔ جب اس کو جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا کیا دنیا میں تجھے کوئی راحت ملی تھی؟ وہ کہے گا خدا کی قسم مجھے تو کوئی راحت ہی نہیں ملی۔ اور ایک شخص ہوگا جس نے دنیا میں سختی اور تکلیف میں زندگی گزاری، قدم قدم پر اس کو تکلیف ملی، حتیٰ کہ موت بھی تکلیف کی حالت میں ہو گئی، اس کو ایک غوطہ جنت میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا کیا تجھے کوئی مصیبت پڑی کبھی؟ وہ کہے گا نہیں یا ربی، کبھی بھی نہیں۔ تو یہ حال ہے جنت اور جہنم کا، اور ایمان اور کفر کا۔ تو انسان خود اختیار کر لے کہ اسے، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی کافر ہو، کوئی انگریز ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی، یہودی، مسلمان، کچھ بھی ہو، کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ خواہ انسان کتنا ہی قابل ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی عالم فاضل ہو، کتنا ہی اعلیٰ اور اشرف ہو، کتنی ہی بڑی ڈگری پر، کتنی ہی بڑی پوسٹ پر، کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، لیکن اسے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ کوئی یہودی بھی انکار نہیں کر سکتا، عیسائی بھی، ہندو بھی، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک بات یقینی ہے، یعنی اس سے کوئی چارہ کاری نہیں ہے، تو اس کی فکر کرنا عقل مندی ہوگی، یا اس چیز کی فکر کرنی ضروری عقل مندی ہوگی جس کے بارے میں شک اور کشمکش کا شکار ہے انسان، جو کہ دنیا ہے، کہ پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا کا حال تو ایسا ہے نا کہ انسان ڈیلیما میں، کشمکش میں، کہ ہاں یا نہ۔ لیکن موت ایسی چیز ہے کہ ہاں ہی ہاں ہے، وہاں تو بس ملے گی، موت تو آنی ہے، خواہ کیسے بھی پوزیشن میں وہ شخص ہو۔ تو انشاءاللہ اس سیریز میں ہم تمام تر ڈاؤٹس کو کلیئر کریں گے اسلام کے حوالے سے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے سمجھنے کو آسان بنائے، ہمارے لیے اس پر عمل کرنا، اور اس کے ذریعے سے ہمیں گمراہیوں سے بچائیے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اضافہ کریے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔